الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ تو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں محترمہ نرگس رضا صاحبہ سے کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیش کرتی ہوں۔ جزا مل گئی ہے ابھی مجھ کو فکر رسا مل گئی ہے پینات مجھ کو نہیں کرو میں جزا مل گئی ہے ٹھہرا یہ نعتوں کا کہنا میرا عشق گھٹا مل گئی ہے پینات مجھ کو جزا مل گئی ہے گناہوں پہ اپنے میں نادم ہوں مولا مجھے اس کی اب تو سزا جزا مل گئی ہے میں نعتیں کہوں گی کہ ہر دم نبی نعتیں کہوں گی کہ ہر دم نبی پر ہے پینات سحر بن کے آیا ہے ایسا مہینہ سحر بن کے آیا ہے ایسا مہینہ کہ سبحان اللہ۔ مجھ کو تو مدینے کو جاؤں ملے گی رضا تو مدینے کو جاؤں قصیدہ پڑھوں گے محمد کی مرقد پہ بیٹھوں گی نرگس محمد مجھے لوگو جائے بقا مل گئی ہے سبحان اللہ۔ پینات مجھ کو جزا مل گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب سبحان اللہ۔ ابھی مجھ کو فکر مجھ کو جزا مل گئی ہے جزاک اللہ۔ بہت دعائیں، بہت طالب دعا، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت خوب ماشاء اللہ سبحان ہم یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی تھی نرگس رضا صاحبہ۔ تو آگے میں ملتمس ہوں محترمہ حافظہ عائشہ قاریہ صاحبہ سے کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ جی عائشہ، مائک آن کر لیں۔ عائشہ اپنا مائک آن کر لیں۔ شاید آواز ہی نہیں جا رہی۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی کریے. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کر. ایک منٹ بیٹے، ایک منٹ. اوکے آپ ہی بولی سے ہم دونوں پڑھیں گے. اوکے. تجھ سے پڑھوا فریاد دے یہ بھی جزاک اللہ. ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے سبحان اللہ. مولا مولا سبحان اللہ. مولا مولا، میں مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں، سبحان اللہ. تو ہی سبحان سنتا ہے سب کی دعا، تو ہی رکھتا ہے سب بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم. بے سبحان قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے سبحان اللہ. قصوں کو سہارا ملے، مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، اللہ. سبحان تو اللہ. سبحان کر اللہ. دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو. سبحان غم اللہ. کے جزاک اللہ. مور بے حال ہیں، غم کے رنجور بے حال ہیں، اپنے دامن میں آنسو میں بخش، پاک کر دے ہمارے تو لفظ، ذکر تیرا جہاں بھی کریں،
ایک پل میں ہو آنکھیں بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کر رہی تھی سبحان محترمہ حافظہ عائشہ کاریہ صاحبہ۔ تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ سب مہمانوں کو خوش آمدید۔ تو شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ آج تخلیق کار انٹرنیشنل کا پروگرام نمبر 231 ہے۔ محبتوں کے اس ادبی پلیٹ فارم پر تمام چمکتے دمکتے ستاروں کو خوش آمدید۔ آج 7 سٹار پروگرام میں جس شخصیت کے بارے میں ہدیہ تبریک پیش کیا جا رہا ہے، ان شاعر اور ادیب کا نام جناب اعتبار ساجد ہے، جو گزشتہ روز اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اعتبار ساجد، اعتبار ساجد، جی اعتبار ساجد ہی کا ہے۔ جی ہم سب کے لیے انتہائی دکھ اور افسوس کا دن تھا کہ ایک چمکتا دمکتا ادبی ستارہ اچانک گم ہو گیا اور ہم سب کو داغے مفارقت دے گیا۔ بے شک ایسی عظیم الشان شخصیت کبھی نہیں مرتی، بلکہ کتابوں اور دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے، کیونکہ لفظ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور لکھنے والا انسان بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اعتبار ساجد صاحب ایک خوبصورت، منجھے ہوئے، سنجیدہ، محبت اور خلوص سے بھرپور صوفی منش اور زندگی کی گہرائی کے شاعر تھے۔ میری پہلی ملاقات الحمرا ادبی بیٹھک میں ان سے ہوئی۔ پروین شاکر کی یاد میں ایک تقریب منعقد تھی اور مشاعرہ تھا اور ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ انہوں نے پروین شاکر کے ساتھ گزرے ہوئے وقت، واقعات اور جڑے ہوئے جذبات کا اظہار بڑی عقیدت سے کیا۔ سیدھے سادے سے پرخلوص اور دوسروں کا احترام کرنے والے خوبصورت الفاظ کے شاعر اعتبار ساجد صاحب اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ وہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ ہر انسان کی آخر یہی ہے، زندگی موت کی دہلیز پر ہر وقت کھڑی ہے۔ دنیا ایک ایئرپورٹ کی طرح ہے، روز جہاز اترتے اور اڑان بھرتے ہیں اور مسافر بھی اترتے ہیں اور چڑھتے رہتے ہیں۔ خدا اعتبار ساجد صاحب کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، آمین۔ آمین ثم آمین۔ آمین آمین۔ بس زندگی اسی کا نام ہے۔ تو میں سب سے پہلے ملتمس ہوں محترمہ اسفاس گل صاحبہ سے کہ وہ آج کی شخصیت کو ہدیہ تبریک بھی پیش کریں اور اپنا کلام بھی پیش کریں۔ بہت شکریہ بینا جی، سب کی خدمت میں آداب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعتبار ساجد صاحب کے 2 اشعار میں پیش کرنا چاہوں گی۔ جی ابھی اسکول کالج کے دور میں ہمیں بھی شوق تھا، تو گفٹ میں بھی ہمیں ان کی کتاب موصول ہوئی تھی۔ کا ایک شعر ہے، وہ جان و دل سے واقعی مجھ کو عزیز ہیں، وہ جان و دل سے واقعی مجھ کو عزیز ہیں، میں جن کو یہ بتا نہ سکا ان سے معذرت۔ واہ، ایک اور شعر ہے ان کا، ایک ایسی صبح جسے دیکھنے کی خواہش ہے، ایک ایسی صبح جسے دیکھنے کی خواہش ہے، نہ جانے ہو کہ نہ ہو، جانے ہم رہیں نہ رہیں۔ واہ، بے شک، ایک اور ان کا شعر ہے بڑا بے شک، آج کل کے حالات کے مطابق، میں جانتا ہوں میرے بعد کچھ نمائشی لوگ، میں جانتا ہوں میرے بعد کچھ نمائشی لوگ لحد پہ آئیں گے اور سیلفیاں بنائیں گے۔ واہ، تلخ واقعی حقیقت بن حقیقت گیا، ہے، بالکل میں حقیقت جانتا ہے۔ ہوں میرے بعد کچھ نمائشی لوگ لحد پہ آئیں گے اور سیلفیاں بنائیں گے۔ سچائی سے بھرے شعر۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آمین آمین۔
ایک غزل کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گی. جی. مطلب پیش ہے. ایک مدت ہوئی ستم سہتے، ہوں. ایک مدت ہوئی ستم سہتے، خود سے ہی خود کا حال دل کہتے. ایک واہ. مدت ہوئی ستم سہتے، خود سے ہی خود کا حال دل کہتے. عمر ساری جدائی میں گزری، ہوں. عمر ساری جدائی میں گزری، اشک آنکھوں سے رہ گئے بہتے. واہ. آداب. عمر ساری جدائی میں گزری، اشک آنکھوں سے رہ گئے بہتے. کیسے ان کو بتائیں یہ آخر، ہوں. کیسے ان کو بتائیں یہ آخر، بن محبت کے ہم نہیں رہتے. کیا کیسے بات. ان کو بتائیں یہ آخر، بن محبت کے ہم نہیں رہتے. جانے پھر کس طرح سحر ہوتی، جانے پھر کس طرح سحر ہوتی، شب میں آنسو اگر نہیں بہتے. جانے پھر کس طرح سحر ہوتی، شب میں آنسو اگر نہیں بہتے. چوٹ کھانے کا ہے مزہ اپنا، چوٹ کھانے کا ہے مزہ اپنا، درد کو ہم برا نہیں کہتے. واہ. چوٹ کھانے کا ہے مزہ اپنا، درد کو ہم برا نہیں کہتے. نقطہ پیش ہے. عشق پر ہے یقین گل، عشق پر ہے یقین گل لیکن، عشق والوں کا کچھ نہیں کہتے. عشق پر ہے یقین گل لیکن، عشق والوں کا کچھ نہیں کہتے. ایک مدت ہوئی ستم سہتے، خود سے ہی خود کا حال دل کہتے. بہت شکریہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کا. بہت خوبصورت. بہت بہت عمدہ شکریہ. کلام. ہاں. بہت جی. شکریہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ، خوش آمدید آپ کو بھی. السلام علیکم شگفتہ بہت جی. شکریہ. اور سائرہ میں تشنا صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید. تو میں ایک غزل اعتبار ساجد صاحب کی آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں، پھر میں ملتمس ہوں گی محترمہ نرگس رضا صاحبہ سے کہ وہ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور اپنا کلام بھی پڑھیں. تو اعتبار ساجد صاحب کی یہ غزل ہے کہ میں جن کے دکھ ہٹا نہ سکا ان سے معذرت، میں جن کے دکھ ہٹا نہ سکا ان سے معذرت، میں جن کے کام آ نہ سکا ان سے معذرت، بیمار جن کو تھی میری آمد کی آرزو، میں ان کے پاس جا نہ سکا ان سے معذرت، نادم ہوں جن کے کام یہ کاندھے نہ آ سکے، نادم ہوں جن کے کام یہ کاندھے نہ آ سکے، جو میتیں اٹھا نہ سکا ان سے معذرت، مجھ سے ملے بغیر جہاں سے چلے گئے، مجھ سے ملے بغیر جہاں سے چلے گئے، جن کو گلے لگا نہ سکا ان سے معذرت، جانو دل سے واقعی مجھ کو عزیز ہے، جانو دل سے واقعی مجھ کو عزیز ہے، اب تک جنہیں بتا نہ سکا ان سے معذرت، وہ خواب جن کو لکھ نہیں پایا میرا قلم، وہ خواب جن کو لکھ نہیں پایا میرا قلم، وہ نقش جو بنا نہ سکا ان سے معذرت. اس غزل کے بعد میں ملتمس ہوں محترمہ نرگس رضا صاحبہ سے کہ وہ اعتبار ساجد صاحب کو ہدیہ تبریک بھی پیش کریں اور اپنا کلام بھی پیش کریں. بہت اچھا آ رہا. نام کے حساب سے آپ دیکھیں تو کہ ایک اعتبار کی دنیا ہے، لیکن دنیا ہے، دنیا میں سب نے کھو جانا ہے، چلے جانا ہے اس کے پاس. تو آج وہ شخصیت بالکل. ہم سے جدا ہو گئی کہ جن کے بارے میں یہی کہہ سکتی ہوں، میرا ایک شعر ہے اس میں کہ گم ہو گئے ہیں ہم، ہمیں ڈھونڈو یہیں کہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے کہ اتنی روشنی ان کے کلام میں تھی، لفظوں میں تھی، اور جو مطلب وہ لکھتے تھے کسی بھی صورت میں. بالکل.
अच्छे इंसान थे। मैं तो बाज़ाब्ता उस तौर पे मैसेजिंग के जरिए बातचीत होती थी और शेरों के रद्द बदल जैसे होता है, तो मैं मतलब अशआर लिखती थी। तो काफी दफा उन्होंने मतलब रहनुमाई भी की और काफी दफा उन्होंने मतलब मुतमईन भी रहे अपने। सही नहीं थी, लेकिन अल्लाह का करम है कि कहीं ना कहीं से वो रिश्ता जोड़ देता है कि ये जो हमारे शायरी का रिश्ता है तो ये हमारे उससे मिल गए। और वो इतने बेहतरीन शेर कहते थे कि दिल को भाते थे। तो मैं जिस तरीके से हुए कि मैंने कई बात पहले कहे हुए और उन्होंने भी कहे हुए, तो मैं उनसे ये बात कहती थी कि देखें आपने ये शेर कहा और मेरा भी ये शेर, तो ये तो चलता रहता है। तो ये बुजुर्ग थे, शख्सियत हमारे, तो उनके मुझे वो शेर बहुत अच्छा लगता है कि उनको मैं लोगों को बताने के लिए, क्योंकि उनका अशार में एक सच्चाई है बहुत बहुत अच्छी। मतलब मुझे आज अफसोस हो रहा है कि कोई चला गया, हमें यकीन नहीं आता, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कल से अब तक। और यही वाली बात, भरी महफिल में तन्हाई का आलम ढूंढ लेता हूँ, जहां जाता हूँ अपने दिल का मौसम ढूंढ लेता हूँ। तो बात वही है कि यह दूसरा शेर कि जिन परिंदों के परों में नहीं मैं हो उड़ने सकत उड़ने की, उनको पिंजरों में भी परवाज का फन आता है। तो ये वो अशार है जो लोगों के अंदर एक जिद्दत पैदा करने वाली आवाज कट कट के आ रही है कैफियत है, या लोगों मेरी में एक तरफ? उमंग पैदा करने वाली। अपने कलाम से हमें मतलब वो रोशनास करा के अपनी जिंदगी भर के लिए जी गए। तो उनके लिए कुछ कहना मेरे बिल्कुल। लिए बहुत नामुमकिन अमर सी हो गए लफ्ज है, और बिल्कुल। लोग हैं वो कहेंगे। ये तो ये है कि अभी मैं एक अपना एक इसी तर्ज के अंदर में नेट ठीक नहीं चल रहा। आवाज कट के आ रही एक है। अपना कलाम सुनाना चाहूंगी कि आ रही है आवाज? अब आ रही है? हाँ जी, आ जी रही है कट आवाज। कट के आ रही है आ रही नरगिस है। साहब। जी जी। मेरे एक गजल इसी कट नेटवर्क की कट। वजह से। जी। तरह पे मैंने अभी निकाली है कि तुंद जी। और तेज हवाओं से बिखर जाते हैं। सोचो शाखों से गिरे पत्ते किधर जाते हैं। सुन क्या मगर बात। टूटे हुए लोग यहाँ रहते हैं। छोटी बातों पे भी नरगिस साहबा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, मोबाइल ये थोड़ा सा लोग तो डर जाते हैं, तो नरगिस जाते साहबा। हैं। हम नरगिस साहबा, मोबाइल का एंगल, अपना एंगल थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा हम हैं वो साइड। लोग जो शामिल हैं। आपकी अरे आवाज मैं अब आ रही है? नहीं, आपकी आवाज अब तो आ रही बिल्कुल है? समझ में ना आने के आवाज तो बराबर आ है। रही है लेकिन थोड़ी कट कट के आ रही है। थोड़ी नहीं, बिल्कुल ही कट तो रही है, कहीं कहीं आ मैं रही है। वीडियो खत्म कर देती हूँ, आवाज फिर शायद आ हाँ। जाए। जी जी। जी जी वीडियो जी खत्म करके जी आवाज कर बिल्कुल। देती हूँ। जी अब सही है। चले तो हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया आपने बताया। तो गजल के मतलब ये है कि तुंद और तेज हवाओं से बिखर जाते हैं। सोचो वाह, शाखों से गिरे पत्ते किधर जाते हैं। क्या सुन वाह। कहने। मगर टूटे हुए लोग यहाँ रहते हैं। हाँ छोटी हाँ। बातों पे भी ये लोग तो डर जाते हैं। वाह वाह। हम वाह। हैं वो लोग हम हैं वो लोग जो शामिल हैं उन्हीं लोगों में। हम हैं वो लोग जो शामिल हैं इन्हीं लोगों में। अपने तय करता उसूलों पे ही जो मर जाते हैं। ने तय वाह। एक कर घड़ी नहीं सांस कर मर ए, गया। आजा क्या बात। एक घड़ी सांस जो लेने लेते हैं सहराओं में। दश्ते हाँ वीरा हाँ। पे नजर पड़ते ही घर जाते हैं। वाह डूबने वाह। वाले नहीं, आधा बस, डूबने वाले नहीं हम हैं कि डर जाएंगे। हमको तो देख के तूफान भी बिखर जाते हैं। ओहो। हमको तो देख के तूफान भी बिखर जाते हैं। उन और क्या मक्काज कहने, के क्या उनको कहने। समझाने की कोशिश भी ना करना नरगिस। हम्म। उनको समझाने की कोशिश भी ना करना नरगिस। लाड के बिखरे कहाँ लोग सुधर जाते हैं। लाड के हम्म। बिखरे बिखरे लोग कहाँ सुधर जाते हैं।
सुंदर कहाँ तेज से हवाओं से बजाते, बिखर जाते हैं, सोचो क्या शाखों कहने, से गिरे पत्ते किधर जाते हैं। डर जाते रहमत हैं। बहुत वाह, खूब। तमाम। बहुत खूब, आज की इस माशाल्लाह, बहुत अतवा खूब। साजिद के एतबार से कैफियत से मैंने ये निकाली, क्योंकि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। बहुत अच्छी बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सही। शख्सियत थे, अल्लाह मियां बस उनकी मग़फ़िरत करे। हम आमीन आमीन, आमीन। सुम्मा आमीन। बस दुनिया यही है, आने और जाने का सिलसिला है इसी तरह से। बेशक तो कल भी मैं अलहमरात भी बैठक में थी एक प्रोग्राम में, तो वहाँ पे लोग आ रहे थे, जितने लोग भी वो सब उनके जनाजे से शिरकत करके ही आ रहे थे, और इंतहाई अफसोस के साथ सब अपना हदिया तबरीक पेश कर रहे थे उनके लिए। तो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। आमीन, सुम्मा आमीन। मोहतरमा साइदा अनवर साहिबा, आपको खुश कभी आमदीद। सुना भी तो नहीं था ना, बहुत बीमारी का भी नहीं शुक्रिया, सुना था। हाँ जज़ाकल्लाह। जी, बिल्कुल। और मेरी खुशनसीबी ये है कि मैंने उनकी सदारत में काफ़ी मुशायरे पढ़े, उनको देखा, उनकी माशाल्लाह, शख्सियत से मिली। ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है। से और क्योंकि जब इंसान चला जाता है तो फिर याद रह जाता है, और ये खुशी होती है और इत्मीनान होता है कि हमने उस शख्सियत से मुलाकात की। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही बेशक तो कहा। बहुत बेशक। बहुत शुक्रिया मोहतरमा नरगिस रज़ा साहिबा। तो आगे मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा सायरा हमीद तिश्ना साहिबा से, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। खुश आमदीद, खुश आमदीद। ये सायरा हमीद तिश्ना साहिबा, अपना माइक और अपना कैमरा ऑन करें। मेरे ख्याल में वो मौजूद नहीं है। नहीं नहीं, मौजूद। मौजूद हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व हाँ बरकातुहू। जी सायरा चले भी। जी। अ, अ, साहिब सदर की इजाजत से मैं एक बार साजिद की अल्लाह ताला उनकी बहुत आला मुकाम अता फरमाए, तो आमीन, सुम्मा उनके आमीन। चंद अशआर सुनाना चाहूंगी। मेरी पोशाक आमीन। तो पहचान नहीं है मेरी, मेरी वाह, पोशाक तो पहचान नहीं है मेरी, दिल में भी झांक मेरी ज़ाहरी हालत पे न जा। क्या बात है, क्या जो बात है, वाह। वाह मेरी वाह। जो मेरी शबों के चिराग थे, जो मेरी शबों के चिराग थे, जो मेरी उम्मीद के बाग थे, वही लोग हैं मेरी आरज़ू, वही सूरतें मुझे चाहिए। इतना कितना आला शेर है। इतना पसपा ना हो दीवार से लग जाएगा, इतना पसपा ना हो दीवार से लग जाएगा, इतने समझौते न कर सूरत हालात के साथ। वाह। वाह। मकीनों के ताल्लुक ही से याद आती है हर बस्ती, वगरना सिर्फ बामो दर से उल्फत कौन रखता है। बहुत तो खूब, वाह बहुत वाह, खूब। बहुत क्या खूब। बात है, क्या बात है। तो जी, हाँ जी, बस अल्लाह ताला उनकी फिर फरमाए। मग़फ़िरत मग़फ़िरत फरमाए। फरमाए, उनको आला से आला दर्जात फरमाए। तो आमीन। आमीन। लीजिए, एक मैं ना किसी की फरमाइश पर मैं ये एक गजल सुनाना चाहती हूँ साहिब सदर की जी इजाजत से। जी जी। हाँ, जब से पहरे लगे जबानों पर, जब से वाह, पहरे लगे जबानों पर, पूरी गजल है। अब्र रहमत है उन मकानों पर, हाँ अब हाँ। ये किसी की फरमाइश है मुसलमान। अच्छा, अच्छा जी। अब्र रहमत है उन मकानों पर, छा गई नेकियां जमानों पर, वाह वाह। जिंदगी वाह हो गई हंसी वाह। इतनी। हेलो अस्सलाम भैया, आवाज आ रही है? जी अच्छा जी, जी। आवाज आ जी रही है। जी। जिंदगी हो गई हंसी इतनी, दिल धड़कने लगा है तानों पर, वाह। वाह वाह कह सके वाह वाह। कोई कह सके कोई दिल की बात नहीं। बहुत शुक्रिया। कह सके कोई दिल की बात ना हम, जब से पहरे लगे जबानों पर, वाह। वाह प्यार वाह। की बहुत खूब। सब जुबान समझती हूँ। वाह, हम्म। शुक्रिया। प्यार की सब जुबान समझते हैं, जुल्म उठाओ न बेजुबानों पर, क्या कहने। क्यों भला उसको कामयाबी मिले, क्यों भला उसको कामयाबी मिले, तीर चढ़ने लगे कमानों पर। वाह वाह। किसने तौहीद को गला घोंटा,
किसने तौहीद का गला घूंटा, आ गिरा कौन आस्तानों पर। वाह वाह बेवफाई वतीरा बहुत किसने इस कौम को बिगाड़ा है, किसने इस कौम को बिगाड़ा है, पड़ गई ओस आशियानों पर। क्या कहने, खूं चकना जी, खूं क्या चका कहने। फूल और कलियां हैं, बहुत शुक्रिया। खूं चका फूल और कलियां हैं, कांटों का राज गुलस्तानों पर, बहुत वाह अच्छे, का राज गुलस्तानों पर। किसने बहुत तौहीद का गला घूंटा, आ गिरा हम्म, कौन आस्तानों पर। आ गिरा कौन बेवफाई आस्तानों पर। आस्तानों पर, वाह बेवफाई वतीरा अपनों का, बेवफाई वतीरा अपनों का, आफरी गैर मेहरबानों पर। आहा आहा। ठोकरें खा के मिलती हैं मंजिल, बहुत शुक्रिया। ठोकरें खा के मिलती हैं मंजिल, आओ चले रास्ते अनजानों पर। मसलहत नास्ते। कोश देखा पीरों को, मसलहत कोश देखा पीरों को, बात अब आ गई जवानों पर। तृष्णा बहुत तृष्णा क्या खास बात है तुझमें, तृष्णा हम्म, क्या खास बात है तुझमें, तेरे चर्चे हैं आसमानों पर। वाह बहुत अच्छे, क्या अब्रे बात। रहमत तेरी माशाल्लाह। मकानों पर, छा गई नेकियां जमानों पर। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। क्या अल्लाह कहने, ताला माशाल्लाह माशाल्लाह। फरमाए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। अ, सायरा हमें तृष्णा साहिबा अपना कलाम पेश कर रही थी। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। हमें ज्वाइन किया है आमीन। मोहतरमा शहनाज रिजवी साहिबा ने, खुश आमदीद। और डॉक्टर नशीन खालिद साहिबा ने, खुशामदीद। खुश आमदीद। और डॉक्टर नजमुन्निसा नाज साहिबा ने, आपको भी खुश आमदीद जी। आगे मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा डॉक्टर शगुफ्ता गजल साहिबा से कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार भी करें और अपना कलाम भी पेश करें। जी बहुत शुक्रिया। खुशामदीद खुशामदीद। आप तमाम बहनों की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। वालेकुम और अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, और जिन मोहतरम एतबार साजिद साहब के बारे में जिक्र हो रहा है, उनके बारे में बात हो रही है। कल भी मैं प्रोग्राम में शामिल थी, कल भी यही सिलसिला था। और वाकई ये तकलीफ दह बात है कि एक अच्छी शख्सियत हमारे बीच से अचानक रूपोश हो जाए और हम लोग बस देखते रह जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जाने वालों की यादें हमेशा हमेशा दिल में रहती हैं, हमेशा याद आते हैं। वो अपने कलाम के ज़रिए, अपने खुलूस के ज़रिए जो उन्होंने अपने रिश्ते हमवार किए, यहाँ जिस तरह से लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाए हैं, वो तमाम चीज़ें मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने तो देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी एक सिलसिला है कि इस तरह से सब चीज़ें याद आया करती हैं और कोई भूलता नहीं है, सब याद रहती हैं। और बिलखुसूस जो यकीनन। इतने मुखलिस लोग होते हैं, इतने अच्छे लोग होते हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। उनके कलाम के ज़रिए से फनकार हैं, फनकार कभी मरता नहीं, फनकार हमेशा बिल्कुल जिंदा बिल्कुल रहता है। अपने कलाम के ज़रिए, अपने फ़न के ज़रिए उसको याद किया जाता है। बिल्कुल। अभी एक एक उनका शेर, एतबार साजिद साहब का एक शेर मेरी नज़र से गुजरा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कैफियत रही होगी, क्या सोच के उन्होंने ये शेर कहा था। मैं आप सबके से शेयर करती हूँ इसको कि वो बिल्कुल ना मोतबर जिंदगी, ना मोतबर जिंदगी के रेफरेंस में कि हमें पता नहीं होता है कि हमारी जिंदगी कहाँ चलते चलते रुक जाए। ऐसे ही उन्होंने ये शेर कहा है, एक ऐसी सुबह जिसे देखने की ख्वाहिश है, एक हम्म। ऐसी सुबह जिसे देखने की ख्वाहिश है, न जाने हो कि न हो, जाने हम रहें न रहें। क्या कहने, क्या तो कहने। ये शेर किस कैफियत से गुजरने के बाद उन्होंने कहा होगा, क्या उनके एहसासात रहे होंगे, क्या सोच के लिखा यकीन। होगा। बहरहाल ये यही जिंदगी की सच्चाई है, यही जिंदगी की सच्चाई है कि हम लोग को किसी को भी पता नहीं होता है कि आगे आने वाली कल सुबह हमें मैसर होगी या नहीं होगी। और बस
ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہوں، اور اللہ سے بہت بہت دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اچھا مقام ان کا بلند کرے، درجات بلند کرے، ان کی مغفرت عطا فرمائے، اور ان کے جو آمین متعلقین ہیں آمین ان سب کو صبر، اللہ پاک ان سب کو صبر دے اور ان کے درجات بلند ہوں۔ اور یہ شعر ان کے لیے کہ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ ہاں ہاں تو بالکل ہاں، بالکل، کیا تو کہیں۔ بس یہی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یاد ہی آتی ہے، یادوں میں زندہ رہتے ہیں، یاد آتی ہے، یادوں میں زندہ رہتے ہیں ایسے لوگ، اور فنکار ہیں، شاعر ہیں، اور بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ آمین آمین۔ آمین ثم آمین۔ اور کیا کلام بھی پیش کرنا ہے؟ جی جی بالکل، اپنا کلام پیش کریں۔ اچھا، ایک بالکل تازہ سی ایک طرح غزل ہے، بالکل تازہ ہے، پہلی مرتبہ ابھی پیش کر رہی ہوں، ابھی کل پرسوں کی ہی ہے۔ جی اللہ جی۔ ہاں، کہ گرتے گرتے وہ سنبھل جاتے ہیں، گرتے گرتے وہ سنبھل جاتے ہیں، راستے جن کے بدل جاتے ہیں۔ واہ واہ، گرتے گرتے واہ وہ واہ۔ سنبھل جاتے ہیں، راستے جن کے بدل جاتے ہیں، اور پل میں حالات بدل جاتے ہیں، پل میں حالات بدل جاتے ہیں، ڈوبنے والے اچھل جاتے ہیں، پل میں حالات بدل کیا جاتے بات ہے، ہیں، کیا بات۔ ڈوبنے والے ڈوبنے والے اچھل اچھل۔ جاتے ہیں، ڈوبنے والے اچھل جاتے ہیں، اور خیر ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے انہی کے گھر میں، خیر ہوتی ہے انہی کے گھر میں، وقت کے ساتھ جو ڈھل جاتے ہیں، خیر واہ ہوتی ہے انہی کے گھر میں، یہ بات کی آواز آ رہی، وقت کے ساتھ جو ڈھل جاتے ہیں، اور شہر نہیں ویراں سے پریشاں ہو کر، شہر ویراں سے پریشاں ہو کر بے سبب گھر سے نکل جاتے ہیں، واہ، کیا کہیں، کیا شہر کہیں۔ ویراں بہت سے خوب۔ پریشاں ہو کر بے سبب گھر سے نکل جاتے ہیں، بے واہ سبب گھر سے نکل جاتے ہیں، اور بھول کر زندگی یہ پروانے، بھول کر زندگی یہ پروانے شمع کے ساتھ پگھل جاتے ہیں، بہت واہ، خوب، بھول کر بہت بہت زندگی خوب، یہ پروانے شمع کے ساتھ پگھل جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں۔ اور واہ واہ باغباں واہ، باغباں تیرے مظالم کتنی کچی کیا بات، گلیوں کو مسل جاتے ہیں، کیا کیا واہ، باغباں کہیں۔ تیرے مظالم کتنی کچی گلیوں کو مسل جاتے ہیں، اور گلیوں کو مقتصر کرتی ہوں کہ کیا غزل کیجئے ان اشکوں کا، کیا غزل کیجئے ان اشکوں کا، بات بے بات مچل جاتے ہیں، آہا، واہ، کیا کیا بات۔ غزل کیجئے ان اشکوں کا، بات بے بات مچل جاتے ہیں، پل میں ہاں حالات بہت خوب بدل بہت خوب، جاتے ہیں، ڈوبنے والے اچھل جاتے ہیں، بہت گرتے خوب گرتے وہ بہت سنبھل خوب۔ جاتے ہیں، راستے جن کے بدل جاتے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ بہت خوب۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت اور گہرا کلام جو دلوں جی میں اتر جائے۔ ماشاء اللہ، محترمہ ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ پیش کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ۔ تو آگے بہت میں شکریہ۔ مخلص ہوں محترمہ ساجدہ انور صاحبہ سے کہ وہ آج کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو بھی کریں اور اپنا کلام بھی پیش کریں۔ جی ساجدہ انور صاحبہ آپ۔ جی، اعتبار ساجد صاحب کے لیے یہ آوازیں میرے خیال میں ان کے سائرہ صاحبہ کی کیا اس سے آ رہی ہیں، ونڈو سے۔ بند کر دیا مائک انہوں نے۔ جی جی جی، میں اعتبار ساجد صاحب کی اس قدر اچانک موت تو نہیں، امر ہو گئے وہ تو، اپنا اتنا کلام کہہ گئے، بے شک۔ اتنا کچھ کر گئے یہاں کہ ہم بھول نہیں سکتے انہیں۔ بس ان کے لیے مغفرت کی دعا جیسے کہ سب نے کی، اور دو اشعار ان کی یاد میں انہی کے، ہم چپ رہے تو اور بھی الزام آئے گا، ہم چپ رہے تو اور بھی الزام آئے گا، اب کچھ نہ کچھ جواب ضرور سا ہو گیا۔ پتہ نہیں اب یہ لکھا ہوا اب کچھ نہ، یہ غلط ٹائپنگ ہے غالب۔
کچھ جواب ضرور سا ہوگا ہو گیا. یہاں پہ غلط ٹائپ ہوا ہوا ہے جو کہ میں نے نیٹ سے لیا، لیکن چلیں بہرحال دوسرا دیکھتی ہوں. کسی کو آتا ہے یہ شعر؟ نہیں. مجھے پہلا مصرع بڑا اچھا لگا اور دوسرا مصرع جو ہے وہ، تیرے جیسا میرا بھی حال تھا، نہ سکون تھا نہ قرار تھا. تیرے جیسا میرا بھی حال تھا، نہ سکون تھا نہ نہ قرار تھا. یہی عمر تھی میرے ہمنشیں کہ کسی سے مجھ کو بھی پیار تھا. یہ اعتبار واہ ساجد صاحب. اور بہت بہت تکلیف دہ خبر ان کی گزر جانے کی. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. اور میں اپنا آپ کلام پیش کروں گی. اب اپنا کلام پیش کرنا چاہوں گی. جی 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 عرض ہے کہ رشتوں کی خاردار رہے پل صراط پر، رشتوں کی خاردار رہے پل صراط پر، ہو کر لہو لہان قدم ڈولنے لگے. ہم کے بتے خاموش تھے اپنوں کے درمیاں، ہم کے بتے خاموش تھے اپنوں کے درمیاں، ایسے ملے عتاب کہ بت بولنے لگے. واہ. واہ بہت بہت شکریہ. آنکھیں کے نیم خواب یہ شب جھیلتی رہیں، آنکھیں کے نیم خواب یہ شب جھیلتی رہیں، سپنے خود اپنے پاؤں میں رولنے لگے. سپنے خود اپنے پاؤں میں ہم رولنے لگے. بے وزن تہمتوں پہ ہوا فیصلہ میرا. شہناز، جی بے جی. وزن بے وزن تہمتوں پہ ہوا فیصلہ میرا، میزان میں وہ میرے گناہ تولنے لگے. واہ واہ. واہ کیا بات. شکریہ. اور اب آخری شعر. اب اپنی پارسائی دامن کا کیا کروں، اب اپنی پارسائی دامن کا کیا کروں، میرے عزیز چاک میرے کھولنے لگے. واہ. میرے عزیز چاک میرے کیا کہنے. کھولنے لگے. کھولنے لگے. بہت شکریہ بہت شکریہ. رشتوں کی خاردار رہے پل صراط پر، ہو کر لہو لہان قدم ڈولنے لگے. بہت شکریہ سماعتوں کے بہت لیے. عمدہ. بہت عمدہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام. بہت شکریہ آپ کا جزاک محترمہ ساجدہ انور صاحبہ. تو آگے میں ملتمس ہوں محترمہ شہناز رضوی صاحبہ سے کہ وہ آج کی شخصیت کو ہدیہ خوش تبریک آمدید. بھی پیش کریں اور اپنا کلام بھی پیش کریں. خوش آمدید بہت شہناز. شکریہ. السلام علیکم تمام احباب. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہت ہارٹ شاکنگ نیوز تھی جو سننے کو ملی اعتبار ساجد کے حوالے سے، اور بہت ہی خوبصورت اسلوب کے شاعر تھے اور بہت بڑا سرمایہ تھے ملک کا. بے تو اللہ شک بے بے تعالیٰ ان شک. کو غریق رحمت کرے. اور یہ تو مطلب یہ آمین. بہت بڑا دکھ ہے جو بہت مشکل سے مطلب یہ کہ یہ جا نہیں سکتا، رہے گا دل میں ہی بالکل. دکھ. بے شک. لیکن اللہ کی مرضی ہے، یہ بس یہ قانون ہے، قانون قدرت ہے. کہ وہ ایک بے شعر شک. مجھے اس بات پہ یاد آ گیا کہ ہم انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے. ہوں انسان کو ہاں چاہیے ہاں. کہ خیال قضا رہے. ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. بے شک. بے شک بے تو یہ شک. کہ بے بس یہ شک. کہ کیا بات، کیا اسی طرح کہنے. دنیا چل رہی ہے، اسی طرح ختم ہو جائے گی ایک دن. مجھے بالکل ایک بار ایسی. ساجد کے 2 شعر لکھے ہوئے ہیں میرے پاس، تو میں 2 شعر پیش کر کے پھر اپنا کلام پیش کرتی ہوں. میں بھری جی محفل میں تنہائی کا عالم منقطع ڈھونڈ ہوئے لیتا ہوں. جائے. بھری محفل میں تنہائی کا عالم ڈھونڈ لیتا ہوں، جہاں جاتا ہاں. ہوں اپنے دل کا موسم ڈھونڈ لیتا ہوں. کیا بات واہ کیا بات. ایک اور واہ شعر ہے ان کا. واہ. مجھے ایسا لطف عطا کیا جو نہ ہجر تھا نہ وصال تھا. مجھے ایسا واہ لطف واہ. عطا کیا جو نہ ہجر تھا نہ وصال تھا. میرے موسموں کے مثال. مزاج داں تجھے میرا کتنا خیال تھا. واہ میرے کیا بات موسموں کے ہے. مزاج کیا داں بات تجھے ہے. کیا میرا بات. کتنا خیال تھا.
بہت اچھے شاعر واہ تھے، بس واہ واہ، بہت خوب. بہت بڑا داغداں، نقصان ہو گیا. کیا کہنے. بالکل اب میں بالکل اپنا کلام بالکل. پیش کروں گی اللہ تعالیٰ جناب صدر کی اجازت سے. جی. رنجو علم زمانے کے سہتا ہے دل میرا، سہتا ہے دل میرا، آنکھوں سے غم کی داستاں کہتا ہے دل واہ واہ میرا، واہ واہ. کہتا ہے دل میرا. حساس اس قدر ہے طبیعت کے کیا کہوں، حساس اس قدر ہے طبیعت کے کیا کہوں، واہ طبیعت کے کیا کہوں. ہر ایک کی تکلیف پہ روتا ہے دل میرا، واہ واہ واہ، بہت خوب روتا بہت خوب ہے دل میرا. بہت خوب. کیا کہنے کیا اللہ کہنے. نے بنایا ہے کس درجہ زود رنج، اللہ نے بنایا ہے کس درجہ زود رنج، کس درجہ زود رنج. ظلم و ستم کہیں ہو تڑپتا ہے دل میرا، کیا کہنے. کیا اللہ. تڑپتا ہے دل میرا. پھیلے ہوئے ہیں ہاتھ دعا کے لیے میرے، پھیلے ہوئے ہیں ہاتھ دعا کے لیے میرے، دعا کے لیے میرے. تسبیح کے دانوں پہ دھڑکتا ہے دل میرا، واہ واہ دھڑکتا کیا ہے کہنے دل کیا میرا. کہنے کیا بات ہے بہت کیا خوب. بات کیا ہے. بہت کہنے کیا کہنے بہت تسبیح خوب. کے دانوں پہ دھڑکتا ہے دل میرا، بہت خوب. دھڑکتا ہے دل میرا. میں نے نگاہ بھر کے کبھی دیکھا ہی نہیں، میں نے نگاہ بھر کے کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں. ہر چیز پر کبھی نہیں آتا ہے دل میرا، واہ 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 آتا ہے دل میرا. واہ. بچپن کے دن وہ لوٹ کے آ جائیں سوچ کر، بچپن کے دن وہ لوٹ کے آ جائیں سوچ کر، آ جائیں سوچ کر. بچے کی طرح دیکھو مچلتا ہے دل میرا، کیا کہنے کیا واہ کہنے. مچلتا ہے دل کیا میرا. کہنے. واہ واہ بہت واہ. خوب. مل جائے جو شہناز ذرا سی کوئی خوشی، مل جائے جو شہناز ذرا سی کوئی خوشی، ذرا سی کوئی خوشی. نغمات زندگی کے یہ گاتا ہے دل میرا، کیا کہنے کیا کہنے. گاتا ہے دل میرا. واہ واہ. اتنا معصوم سا دل. رنجو واہ واہ. علم زمانے کے سہتا ہے دل میرا، بہت خوب. سہتا ہے دل میرا. آنکھوں سے غم کی داستاں کہتا ہے دل میرا، کیا بات. کہتا ہے دل میرا. بہت عمدہ بہت عمدہ بہت عمدہ بہت بہت خوبصورت بہت کلام اور ترنم نے چار بہت چاند 8 خوبصورت. چاند لگا دیے. بہت پیارا ماشاء اللہ سے. بے شک بے شک. سلامت رہے. جی ہاں بہت اچھا بہت پیارا زبردست. زبردست خوبصورت بہت لب و لہجے کے ساتھ مترنم کلام پیش کر رہی تھی جی محترمہ شہناز رضوی صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا. اور تو پتہ نہیں لگ رہا نا.
ہمیں جوائن کیا ہے فوزیہ اختر صاحبہ نے. خوش آمدید آپ کو. اور میں آگے ملتمس ہوں محترمہ ڈاکٹر نوشین خالد صاحبہ سے کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے گفتگو جو کرنا چاہیں وہ محترم جناب اعتبار ساجد کے لیے جو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہیں وہ پیش کریں. جی ڈاکٹر شکریہ. صاحب. السلام علیکم معزز خواتین. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. 27 وعلیکم السلام. جنوری سلامت رہیے. اس سرد وعلیکم السلام. اور بے اعتبار صبح میں ادب کا اعتبار اٹھ گیا. بے شک بے شک. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے. گزشتہ سال 2025 میں دسمبر میں میری ان سے بات ہوئی اعتبار ساجد صاحب سے. ان کے اعزاز میں ایک تقریب تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس میں مقالہ پڑھیے گا ڈاکٹر صاحبہ. کبھی وہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ کہتے تھے, کبھی اپنی بیٹی کہتے تھے. وہ چھوٹے بڑوں سب کو عزت دیتے تھے. بہت بہت اچھے انسان منتظر تھے. مزاج تھے, اچھے مزاج کے انسان تھے, بہت اچھے انسان تھے. مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مقالہ مجھے ان کی وفات پہ پڑھنا پڑے. زندگی بہت بے اعتبار چیز ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ آمین عطا فرمائے. ان کا ایک شعر مجھے آمین. بہت پسند ہے. آمین. تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے, تو میری سانسوں میں تحلیل ہے خوشبو کی طرح. تو میری سانس میں تحلیل واہ. ہے خوشبو کی طرح. 2 برس واہ. پہلے وہ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک سوسائٹی ہے ویلنچیا, وہاں منتقل ہوئے. اس سے پہلے اندرون شہر میں ان کی رہائش تھی. اور کچھ ہی عرصہ ہوا کہ بڑے بیٹے حسن کی شادی ہوئی اور وہ بہت خوش تھے. اور حسن بیٹے پہ بہت فخر کیا کرتے تھے اور اکثر ان کے کارنامے بھی ہم سے شیئر کیا کرتے تھے. اور ان کا تعلق بھی اعتبار ساجد صاحب اپنے والد صاحب سے ہی کافی حد تک تھا. ادب سے بھی تعلق تھا اور کچھ وہ فلم انڈسٹری سے بھی ان کا تعلق تھا. اعتبار ساجد صاحب بھی ڈرامے بھی لکھتے رہے اور انہوں نے کافی ٹی وی کے اداکاروں کو بھی متعارف کروایا. شاید بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے اپنا تدریس کا آغاز گورنمنٹ کالج نوش کی بلوچستان سے کیا اور حسام قاضی وہاں پہ ان کے شاگرد تھے. یہ وہی اچھا. حسام قاضی ہیں جنہیں ہم ہاں. پی ٹی وی کے ڈراموں میں دیکھتے رہے ہیں. اور ان کو پی ٹی وی پہ متعارف کرانے کا سہرا بھی اعتبار ساجد کے سر ہی ہے. اعتبار ساجد صاحب انہی دنوں پی ٹی وی سینٹر کوئٹہ کے لیے ڈرامے بھی لکھ رہے تھے. اور انہی دنوں کی بات ہے کہ لیلا زبیری صاحبہ جو ہیں ان کے خاندان سے, جو ان کے فیملی فرینڈ ہیں, انہیں وہ بھابھی کہا کرتے تھے لیلا زبیری صاحبہ. انہیں بھی انہوں نے انٹروڈیوس کرایا کوئٹہ ٹیلی ویژن سینٹر سے. بعد میں چھاؤں ڈرامہ ان کا معروف ہوا. اعتبار ساجد صاحب کے 1 ڈے پلے ہوتے تھے, وہ شاید وہ پہلا ڈرامہ تھا تو اسے اتنی شہرت نہیں ملی, لیکن بعد میں وہ معروف ہماری پی ٹی وی کی اداکارہ بنی. اسی طرح ایک فلم انڈسٹری کے ہیرو تھے, وہ نوجوانی میں انتقال کر گئے تھے, اسماعیل شاہ. انہیں بھی اعتبار ساجد صاحب نے ہی متعارف کروایا تھا. اعتبار ساجد صاحب ملتان میں پیدا ہوئے. ایم اے کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے وابستہ رہے بلوچستان سے. پھر اس کے بعد اسلام آباد میں کچھ عرصے پڑھایا اور اب اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے وابستہ تھے. اور کچھ نالاں بھی تھے وہاں کے سٹاف سے اور عملے سے, اور جو ان کے وائس چانسلر آخر میں ان کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا. ہماری جو ادبی شخصیات ہیں انہیں وہ عزت اور پذیرائی نہیں ملتی جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو افسوس کی بات ہے کہ انہیں زندگی میں کوئی ایوارڈ نہیں دیا گیا حکومتی سطح پہ. بہتر تو ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کی زندگی میں ہی سراہا جائے, جبکہ بہت سے لوگوں کو تعلقات کی بیس پہ بھی, تعلقات کی بنا پہ بھی نوازا جاتا ہے. تو کچھ ایسی اچھی شخصیات کو بھی سراہا جانا چاہیے جو واقعی اس قابل ہوں اور جنہیں واقعی جو عوام سے پذیرائی ملی ہو. اور اعتبار ساجد صاحب کا اگر ہم کام دیکھیں تو ان کے شعری مجموعے بھی ہیں, نثر میں بھی ان کا کام ہے, سفر نامے ہیں, بچوں کے لیے لکھا انہوں نے, ڈرامے لکھے. ان کی چند کتابوں کے اگر میں نام لوں, شعری مجموعے, مجھے کوئی شام ادھار دو, بند کواڑوں پر دستک, آمد, وہی ایک زخم گلاب سا, اور زخم گلاب سا. اور ان کی نثری کتابیں پٹاخے, کارستانیاں, انگور کھٹے ہیں, جا بیل اسے مار, یہ طنز و مزاح پہ تھی. اور یہ عالم شوق کا, دیکھا ایمرجنسی نہ وارڈ, جائے. جیسی لاٹھی ویسی بھینس,
और इनका सफरनामा था भारत में चंद रोज। बच्चों के लिए जो किताबें लिखी, राजू की सरगुज़िश्त, आदमपुर का राजा, फूलों सी एक शहजादी और मिट्टी की अशरफियां। उनकी जो बेगम थी वो घरेलू खातून थी। उन्हें हमने कभी अदबी महफिल में तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एतबार साजिद साहब उनकी बहुत तारीफ करते थे और अपनी बेगम के बारे में ये बताते थे कि वो मजालिस पढ़ती हैं। उनके 3 बच्चे थे। बड़े बेटे हसन का मैं जिक्र कर चुकी हूँ, वो इस वक्त जॉब कर रहे हैं, जबकि जो सबसे छोटी हैं हुसैन, वो अभी उनकी तालीम का सिलसिला जारी है, और बेटी फरवा डॉक्टर हैं। और एतबार साजिद साहब की एक बड़ी मारूफ इनके शायरी से मैंने इंतखाब किया है। वो इनकी मैं नज्म पढ़ रही हूँ। तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें, मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत दिनों से वाह उदास हूँ, मुझे मुझे कोई कोई शाम शाम उधार उधार दो। दो। मुझे अपने रूप वाह की धूप दो, कि चमक सके मेरे खालो खल। मुझे अपने रंग हाँ में हाँ रंग दो, मेरे सारे रंग उतार दो। वाह किसी और को मेरे वाह हाल वाह से ना गरज है ना कोई वास्ता। मैं बिखर गया हूँ समेट लो, हम्म मैं उजड़ गया हूँ सवार दो। संवार दो। वाह वाह। मेरी उजड़ गए वहशतों को बढ़ा दिया है जुदाइयों के अजाब ने। मेरे दिल पे हाथ रखो जरा, मेरी धड़कनों को करार दो। तुम्हें वाह वाह सुबह कैसी लगी कहो, मेरी ख्वाहिशों के दियार की। जो भली लगी तो यहीं रहो, इसे चाहतों से निखार दो। क्या वहां घर में कहना कौन है मुंतजिर, कि ना फिक्र हो अच्छा देर सवेर की। बड़ी मुख्तसर सी ये रात है, इसी चांदनी में गुजार दो। कोई आहा बात आहा करनी है चांद से, किसी शाखसार की ओट में। मुझे हम्म रास्ते में यहीं कहीं, किसी कुंज गुल में उतार दो। वाह वाह। अल्लाह वाह ताला वाह उनके बहुत दर्जात खूब बुलंद फरमाए। उनकी आमीन सुम्मा अचानक आमीन आमद मौत की खबर ने हम सबको बहुत सोगवार कर दिया। और ऐसी शख्सियत दिलों में जिंदा रहती हैं, अपने कलाम में भी वो जिंदा रहेंगे और अपने इखलाक के सबब भी लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन खालिद साहिबा, बहुत ही जामे और अच्छी गुफ्तगू आपने एतबार साजिद साहब के हवाले से की। तो आप तो उनको बहुत करीब से जानती थी और आप तो उनके साथ काफी काम भी कर चुकी हैं। जी, बहुत शुक्रिया उन्होंने आपकी मुझे आमद। वज़्न एतबार साजिद का भी हिस्सा बनाया था। जी जी बिल्कुल, आप तो काफी नजदीक रह चुकी हैं। हमने तो सिर्फ उनकी सदारत में मुशायरे पढ़े हैं और उनसे मुलाकातों का शर्फ मिला है, तो हम बहुत अपने आप पे इस को फख्र समझते हैं। तो माशाल्लाह आप तो उनके साथ काम करती रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको मैं तो ज्वाइन बहुत किया लोगों के है। साथ मिलने का मौका मिलता है यहाँ माशाल्लाह। जी वो तो अल्लाह का शुक्र है, वाकई लाहौर में अल्लाह तो का अल्लाह करम का है। बड़ा करम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी हवाले से आप आपसे भी काफी दफा मिल चुके हैं, तो इसलिए आपके भी हम कदरदान है। बहुत अच्छी शख्सियत हो आप भी। ये तो बहुत आपका शुक्रिया हुस्न आपका। नजर है और आपकी मोहब्बत है। नहीं नहीं, आप मोहब्बत के काबिल हो। शुक्रिया जरा जज़ाकल्लाह, थोड़ा। सलामत है। जी डॉक्टर निगत खुर्शीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, खुश आमदीद। और बहुत मोहतरमा नूर जमशेदपुरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, आपको भी खुश आमदीद। जी और आगे मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा डॉक्टर नजमुन्निसा नाज साहिबा से। जी अस्सलाम नजमुन्निसा, वालेकुम मैम, आवाज आ रही है? जी जी आ वालेकुम रही है। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुझे ये खबर सुन के बहुत दुख हुआ कि उर्दू अदब का एक सितारा डूब गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह साजिद एतबार एतबार साजिद साहब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन सुम्मा जी आमीन। मैं अपना कलाम सुनाना चाहती हूँ। जी जी ताकत। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम,
रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम, वाह दहका हुआ वाह है वाह। आतिशे गुल से चमन तमाम, हम्म हैरत गुरूर हुस्न से शौकी से इस्तराब, हम्म। वाह दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम, क्या वाह अल्लाह वाह। रे जिसमें यार की खूबी को खुद ब खुद, अल्लाह रे जिसमें यार की खूबी को खुद ब खुद, रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम। वाह क्या बात वाह क्या बात। वाह वाह। दिल खून हो चुका है, जिगर हो चुका है खाक, हम्म दिल खून हो चुका है, जिगर हो चुका है खाक, बाकी हूँ मैं मुझे भी कर ऐ तैग़ जन तमाम। वाह वाह वाह। देखो तो चश्म यार की जादू निगाहें, देखो तो चश्म यार की जादू निगाहें, बेहोश एक नजर में हुई अंजुमन तमाम। क्या बात। है नाज हुस्न से जो फरोजां जबीन यार, है नाज हुस्न से जो फरोजां जबीन यार, लबरेज आब नूर है चाहे जखन तमाम। वाह 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 वाह। नशो नुमा सब्ज़े गुल से बहार में, हम्म, शादाबियों ने घेर लिया है चमन तमाम। वाह इस नाज़नीन बहुत ने जब से किया है वहाँ क़याम, हम्म, गुलजार बन गई है जमीन दक्कन तमाम। वाह क्या अच्छा है अहल जोर किए जाएं सख्तियाँ, फैलेगी यूं ही शोरिश हुब्बे वतन तमाम। वाह समझे हैं अहले शर्क को शायद करीबे मर्ग, मगरिब के यूं हैं जमा ये जागे व जागन दमाम। वाह शीरीनी नसीम है सोजो गुदाज, शीरीनी नसीम है सोजो गुदाज, नाज तेरे सुख्न पे है लुत्फ सुख्न तमाम। क्या वाह नाज तेरे सुख्न पे है लुत्फ सुख्न तमाम। जी आप तमाम समाअतों का शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नजमुन निसार नाज साहिबा, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह कलाम पेश कर रही थी और मुख्तलिफ ज़बानों में भी ये कलाम अपना पेश करती हैं और बहुत ही खूबसूरत कहती हैं और नसर भी बड़ी खूबसूरत लिखती हैं ये, तो बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका। तो आपका भी। आप आगे मैं तमाम जी आप तमाम शुरा का शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया मैम आपका भी। जी जज़ाकल्लाह, आप सलामत रहे। तो आगे मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा फौजिया अख्तर साहिबा से कि वो अपना कलाम पेश करें और आज के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार भी करें इतबार साजिद साहब के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना शाहीन साहिबा। इतबार साजिद साहब की मौत का बहुत गम है। आजकल पता नहीं बहुत सारी खबरें सुन रही हैं कि तकरीबन हर रोज़ एक न एक अदीब के इंतकाल की खबर आ रही है। बहुत ही लम्बा बस अल्लाह फिक्रिया का है। दीपों पे बुरे दिन आए इतबार हुए हैं साजिद साहब आजकल। का एक शेर, जी उद्बा को अपना अल्लाह ख्याल रहम। रखना चाहिए। मैं कहना चाहूँगी कि आप तमाम उद्बा जो है, जो लिखने वाले हैं बहुत हसास होते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, दिल को थोड़ा सख्त बनाना बस चाहिए। इतबार मौत के साजिद साहब आगे का एक किसी शेर के मुझे पास बहुत, हाँ जी वो तो मौत तो है बहक है, लेकिन इतनी ज़्यादा अमवात भी कुछ ऑकवर्ड सा फील होता है सुन के खबर। अल्लाह की मर्जी है, ये हमारे हाथ तो जो है नहीं। अच्छे लोग हैं, नहीं नहीं, जो सच्चे और अच्छे लोग हैं वो दुनिया से जा रहे हैं। तो चाहे वो उलमाए दीन हो, चाहे अच्छे शोहरा हो, अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जी। दुनिया से मत। एक शेर उनका इतबार साजिद साहब का मुझे अच्छा लगा कि तर्क ताल्लुक कर तो चुके हैं, एक इम्कान अभी बाकी है।
ترک تعلق کر تو چکے ہیں، ایک امکان ابھی باقی ہے، ایک محاذ سے لوٹ آئے ہیں کہ ایک میدان ابھی باقی ہے۔ واہ واہ بہت خوبصورت شعر ان کا، اس شعر سے ہی ان کی شاعری کا معیار کا اندازہ شعر لگایا جا سے سکتا ہے۔ بہت ہی عمدہ شعر۔ میں اپنی غزل، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوہر رحمت میں جگہ دے، آمین۔ آمین۔ اور میرے پہلے شعری مجموعے سب تک سے ایک غزل آپ کی خوبصورت تمازوں کی نظر جی کروں گی۔ مطلب ہے کہ ایک صحیفے کی طرح آنکھ میں اترا پانی، ایک صحیفے کی طرح آنکھ میں اترا پانی، اب کہاں میں ہوں کہاں خواب کا میٹھا پانی۔ واہ 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 ایک صحیفے کی طرح واہ آنکھ میں اترا پانی، اب کہاں میں ہوں کہاں خواب کا میٹھا پانی۔ ایک واہ تنکے کی چبھن نے میری عزت رکھ لی، ایک تنکے کی چبھن نے میری عزت رکھ لی، کس بشاشت سے میری آنکھ سے گزرا پانی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بہت خوب۔ واہ واہ شکریہ۔ کہ ایک تنکے کی چبھن نے میری عزت رکھ لی، کس بشاشت سے میری آنکھ سے گزرا پانی۔ بہت واہ اور شعر کے اس نے غربت کے بہانے سے چھڑایا دامن، اس نے غربت کے بہانے سے چھڑایا دامن، میں نے پلکوں پہ بڑی شان سے روکا پانی۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ واہ 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 اس کیا نے خوبصورت۔ غربت کے بہانے سے چھڑایا دامن، میں نے پلکوں پہ بڑی شان سے روکا پانی۔ اور ایک شعر کے ایک دعا ہے جو بچاتی بھی رہی ہے ورنہ، ایک دعا ہے جو بچاتی بھی رہی ہے ورنہ، لے کے میرے لیے پھرتا رہا دریا پانی۔ واہ 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 کیا ایک بات ہے، دعا ہے جو کیا کیا بچاتی بھی رہی ہے ورنہ، لے کے میرے لیے پھرتا رہا دریا پانی۔ اور مقطع ہے کہ ایک پتھر ہی ردا پھینک دے اس میں ورنہ، ایک پتھر ہی ردا پھینک دے اس میں ورنہ، جان لے لے نہ تیری ذات کا ٹھہرا پانی۔ ایک واہ پتھر ہی ردا پھینک دے اس میں ورنہ، جان لے لے نہ تیری ذات کا ٹھہرا پانی۔ ایک صحیفے کی طرح آنکھ میں اترا پانی، اب کہاں میں ہوں کہاں خواب کا میٹھا پانی۔ جی بہت شکریہ، واہ بہت شکریہ، بہت خوب بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت بہت شکریہ، ہی خوبصورت کلام۔ بہت بہت شکریہ شکریہ آپ کی۔ محترمہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی۔ بہت شکریہ فوزیہ صاحبہ آپ کا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو آگے میں ملتمس ہوں محترمہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ سے کہ وہ آج کی شخصیت اعتبار ساجد صاحب کے حوالے سے اپنا اظہار تعزیت بھی پیش کریں اور اپنا کلام بھی پیش کریں۔ جی بہت ڈاکٹر صاحبہ۔ شکریہ۔ بس وہ شعر یاد آ رہا ہے، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اعتبار ساجد صاحب ہمارے جدید غزل کے شاعر تھے، جنہوں نے بہت سارا اور کلام بھی کیا، نثر میں اور بچوں کی صورت میں، اور شخصیت بہت اچھی تھے۔ مشاعروں میں ہی ان سے جو ہے وہ ایک دو بار مشاعروں میں ہی جو ہے وہ ان سے ملاقات ہوئی، کوئی زیادہ نہیں، لیکن بہرحال ایک اچھی شخصیت تھے، شریف النفس شریف الطبع انسان تھے۔ تو جاتا ہے دنیا سے دنیا میں پھیرا تو ایک ہی ہوتا ہے، دوبارہ تو دنیا میں زندگی ملتی نہیں ہے، لہٰذا زندگی جو بالکل بھی گزرے وہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، وہ جیسی بھی ہے، خواہ وہ اچھی ہے یا بری ہے، زندگی ہمیشہ ایک نعمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے پسماندگان کو آمین۔ اس جو ایک بڑا صدمہ ہے اس میں سے سہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی پچھلے آمین۔ مہینے جو ہے ارشد تجمل کلیم کا انتقال ہوا، 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے۔ پھر جو ہے ارشد منظور، یہ بھی پنجابی غزل کے شاعر تھے دونوں، اور بڑا اچھا نام ان کا بھی تھا۔ تو صحیح کہہ رہی تھی وہ کہ لکھنے والے جو ہیں وہ نازک طبع ہوتے ہیں،
زمانے کی گرمیوں سردیوں کو سہنا جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. اللہ کا نے جب وقت آیا بلا لیا. لیکن ہاں برے دن آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہم جینا چاہتے ہیں اور اچھی زندگی آمین چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی, ہمیں بھی, مجھے بھی صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے, کیونکہ زندگی ایک ہی دفعہ آتی ہے. آمین. زندگی بالکل. گزارنا جو ہے وہ چاہتا ہے دل, سب کا چاہتا ہے کیسی بھی ہو. تو ہمیں جو ہے وہ بے شک. ان کے لیے اصالِ ثواب کی بھی ابھی ہم دعا کریں گے. انشاءاللہ. لاحقین کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے, توفیق دے, اور انہیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھ کے بخشنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنی مصروفیات میں ہم یہ بھول رہے ہیں کہ اپنے جو بڑے ہیں جو چلے جاتے ہیں ان کے لیے قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں ہم. تو کہ ان کی اولاد کو پڑھنے کو توفیق عطا فرمائے اللہ. آمین. میں اپنی ایک نظم سنا دیتی ہوں. جی عنوان ہے ادھار. جی. کتاب ہے ایک نکاح کی قیمت پر, اور نظم کا عنوان ہے ادھار. تمہاری محبت کی چاشنی میں, تمہاری محبت کی چاشنی میں امرت گھول کر تمہیں پلاؤں گی. تمہاری محبت کی چاشنی میں امرت گھول کر تمہیں پلاؤں گی. اور جو کج ادائی ہے تو, اور جو کج ادائی ہے تو نفرت سے بھول جاؤں گی. کیا بات ہے. واہ. تمہیں پلاؤں گی, اور جو کج ادائی ہے تو نفرت سے بھول جاؤں گی. تمہاری دی ہوئی چوڑیاں اور گجرے میرے مرمری بازوؤں میں سج کے. تمہاری کیا دی ہوئی چوڑیاں اور گجرے میرے مرمری بازوؤں میں سج کے تمہارے گلے کا ہار ہو جائیں, کیونکہ میں ادھار نہیں رکھتی. تمہاری دی ہوئی واہ. چوڑیاں اور گجرے میرے مرمری بازوؤں میں سج کے تمہارے گلے کا ہار ہو جائیں, کیونکہ میں ادھار نہیں رکھتی. اور جو تمہاری رفاقتوں کا سایہ رہے, اور جو تمہاری رفاقتوں کا سایہ رہے تو اندیکھا سفر بھی نبھاؤں گی. اور جو تمہاری رفاقتوں کا سایہ رہے تو اندیکھا سفر بھی نبھاؤں گی. پھر جو راستہ بدلو, اور جو تمہاری رفاقتوں کا سایہ رہے تو اندیکھا سفر بھی نبھاؤں گی. پھر جو راستہ بدلو تو میں بھی کبھی نہ بلاؤں گی. پھر جو راستہ واہ. بدلو تو میں بھی کبھی نہ بلاؤں گی, کیونکہ میں ادھار نہیں رکھتی. کیا کہ بہت بہت کیونکہ میں خوب. ادھار نہیں رکھتی. جی بہت بہت خوب. پیاری نظم ماشاء اللہ. بہت جی بہت. خوبصورت. بہت خوبصورت, کیونکہ میں ادھار نہیں رکھتی. ایک نکاح کی قیمت پر. بہت خوبصورت. بالکل نسائی جذبات کو آپ بڑے ایسے لہجے میں پیش کرتی ہیں کہ دل میں اتر جاتے ہیں. کہ خواتین کے اندر جو جذبات آتے جاتے رہتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر میں نے نگہت کہا کوئی خورشید کہتا ہے صاحبہ. نہیں کہتا, میں تو کہہ دوں نا. ایک اور چھوٹی سی بات, نہیں, یہ محبت کرنے والے ایک اور, سارے ہی کہتے ہیں. جو جو جی بات نہیں کہی گئی ہے سب کہنا پڑے گا. ہاں جی. ایک اور چھوٹی سی نظم ہے. اس کی سابقہ محبتوں کی چھاؤں میں, عنوان ہے اس کا قسمت. کیا کہ جی. قسمت عنوان ہے, اور نظم ہے اس کی سابقہ محبتوں کی چھاؤں میں. اس کی سابقہ محبتوں کی چھاؤں میں, لفظ دیکھیے غور طلب ہے. اس کی سابقہ محبتوں کی چھاؤں میں ہم نے بھی پودا لگایا. اس کی سابقہ محبتوں کی چھاؤں میں ہم ہم نے نے بھی بھی پودا پودا لگایا. لگایا. لیکن اس پر گل کھلتے ہیں یا کہ خار. کیا کہ دیکھیں اس پر گل کھلتے ہیں یا کہ خار. بہت خوب. بہت خوب. واہ, بہت خوب. تو آپ نے تو پورے جذبات کا اظہار کر دیا نا کہ ایک عورت کیا سوچتی ہے, کیا محسوس کرتی ہے, اور کیا کہہ سکتی ہے. کیا بہت ہی کہہ سکتے, خوبصورت. بہت کہہ پیاری. کے کہہ بھی دیتی ہے پھر بھی بے بس ہی رہتی ہے. لیکن یہ اپنے اپنے ایک وہ ہوتا ہے, سوچ کا محور ہوتا ہے نا, جس انداز میں آپ بیان کرتے ہو ہر کوئی تو نہیں بیان کر سکتا. آپ کی سوچ اپنی ہے. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے, تو ایسے ہی ہوتا ہر ہر خاتون, ہر مرد, اس کی سوچ اپنی ہے. وہ اپنے انداز سے پیش کرتا ہے, اور آپ کا اپنا ہی انداز ہے کہ
آپ نسائی جذبات کو کس طرح سے پیش کرتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ. تو آگے میں ملتمس ہوں محترمہ نور جمشید پوری صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا خوبصورت کلام بھی پیش کریں اور سلام بھی پیش کریں اور آج کی شخصیت کو ہدیہ تبریک بھی پیش کریں. جی نور جمشید پوری شکریہ. صاحبہ. محفل سجائی مل کے جو تخلیق کار نے، محفل سجائی مل کے جو تخلیق کار نے، اس کے تمام شرکا کو کرتی ہوں میں سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم یہ السلام. بھی مجھے معلوم ہوا کہ اعتبار ساجد صاحب کی یاد میں اچھی محفل سجائی گئی ہے، تو ان کو خراج عقیدت انہی کے چند اشعار کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گی میں کہ جی جی عطا کریں. اگر ملو تو کھلے دل کے ساتھ ہم سے ملو، اگر ملو تو کھلے دل کے ساتھ ہم سے ملو، کہ رسمی رسمی سی یہ چاہتے بھی ٹھیک نہیں، کہ رسمی رسمی سی یہ واہ. چاہتے بھی ٹھیک نہیں. تعلقات میں گہرائیاں تو اچھی ہیں، تعلقات میں گہرائیاں تو اچھی ہیں، کسی سے اتنی مگر قربتیں بھی ٹھیک نہیں، واہ کسی واہ. سے اتنی واہ. مگر قربتیں بھی ٹھیک نہیں. اور یہ ان کا شعر دیکھیں کہ دل و دماغ سے گھائل ہیں تیرے ہجر نصیب، دل و دماغ سے گھائل ہیں تیرے ہجر نصیب، شکستہ در بھی ہیں ان کی چھتیں بھی ٹھیک نہیں، شکستہ در بھی ہیں ان کی چھتیں بھی ٹھیک نہیں. کیا غضب کا کلام ہے. قلم اٹھا کے چلو حال بہت دل خوبصورت. لکھ ڈالو، قلم اٹھا کے چلو حال دل ہی لکھ ڈالو، کہ رات دن کی بہت فرقتیں بھی ٹھیک نہیں، کہ رات دن واہ. کی بہت فرقتیں بھی ٹھیک نہیں. تم اعتبار پریشاں بھی ان دنوں ہو بہت، تم اعتبار پریشاں بھی ان دنوں ہو بہت، دکھائی پڑتا ہے کچھ، دکھائی پڑتا ہے کچھ صحبتیں بھی ٹھیک نہیں، دکھائی پڑتا ہے کچھ صحبتیں بھی. اب اسی طرح ان کو ہم ان کے اشعار میں ڈھونڈنے کی تلاش کریں گے، اور بس اپنے الفاظ میں وہ نظر آئیں گے ہمیں. اب ہمارے بیچ تو ہے نہیں. اللہ ان کے اور ان کی اولاد کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنا دے، انہیں اپنے جواہر آمین آمین. رحمت مقام عطا کرے. اور اب آپ سب کی اجازت سے اپنا ایک کلام پیش کرنا چاہوں گی. جی جی عطا کریں. مطلب عرض ہے کہ موسم کی طرح دیکھ لو وہ بھی بدل گیا، موسم کی طرح دیکھ لو وہ بھی بدل گیا، کچھ دیر کو سہی میرا دل تو بہل گیا، کچھ واہ. دیر کو سہی میرا دل تو بہل گیا. اور کلیاں دلوں میں کھلنے کی امید تھی جگی، کلیاں دلوں میں کھلنے کی امید تھی جگی، جھونکے سے ایک ہوا کے ہی ساون نکل گیا، جھونکے سے ایک واہ. ہوا کے ہی ساون نکل گیا. یہ شعر ہے کہ دستے جنوں کی دھوپ میں جلنے لگے تھے ہم، دستے جنوں کی دھوپ میں جلنے لگے تھے ہم، آتے ہی ان کے سامنے موسم بدل گیا، آتے ہی ان کے سامنے واہ. موسم بدل گیا. شعر ہے کہ کھائی میں گرتے نفس کی لیکن ضمیر نے، کھائی میں گرتے نفس کی لیکن ضمیر نے، دل بھی سنبھالا پاؤں بھی میرا سنبھل گیا، دل بھی سنبھالا پاؤں واہ. بھی میرا سنبھل گیا. پھر آج کتنے نام پکارے گئے مگر، پھر آج کتنے نام پکارے گئے مگر، محفل میں اس کے نام سے کیوں دل میں چل گیا، محفل میں اس کے نام سے واہ. کیوں دل میں چل گیا. بہت خوب. اور یہ شعر دیکھیں کہ محفل میں ہم تو لوٹ کے آئے ہیں دیکھنے، محفل میں ہم تو لوٹ کے آئے ہیں دیکھنے، پھر کس پہ جادو اس کی نگاہوں کا چل گیا، پھر کس پہ جادو اس کی نگاہوں کا چل گیا. اور یہ شعر دیکھیں کہ خاروں کے ساتھ پھول تو محفوظ ہیں مگر، خاروں کے ساتھ پھول تو محفوظ ہیں مگر، کلیاں چمن کی باغباں ان کا مسل گیا، کلیاں چمن کی واہ. باغباں ان کا مسل گیا. اور یہ شعر کہ کر لو ابھی سے کوششیں کہنا نہ بعد میں، کر لو ابھی سے کوششیں کہنا نہ بعد میں، افسوس میرے ہاتھ سے موقع نکل گیا، افسوس میرے ہے ہاتھ سے موقع نکل گیا. کیا شکریہ. کہنا، بہت کیا کہنا. واہ. رومانی اشعار ماشاء اللہ. بہت شکریہ. یوں تو گھری تھی زندگی خطرات سے مگر، یوں تو گھری تھی زندگی خطرات سے مگر، ماں کی دعا سے حادثہ ہر ایک ٹل گیا، ماں کی دعا سے حادثہ واہ. ہر ایک ٹل گیا. اور بے شک. قہر خدا تھا شہر میں پوچھو نہ دوستو،
तहरे खुदा था शहर में, हम्म, पूछो ना दोस्तों, सैलाब एक रात में क्या क्या निकल गया। सैलाब एक रात हाय में हाय। क्या क्या निकल गया। और ये सरे मक्ता शेर है कि हफ्तों से जिसके घर का था चूल्हा बुझा हुआ, हफ्तों से जिसके हम्म, घर का चूल्हा बुझा हुआ, लो आग में वो पेट की अब खुद ही जल गया। लो आग हाय में वो हाय। पेट की अब खुद ही जल गया। बहुत और ये खूब। मक्के का शेर मुलाजा फरमाया कि सजने लगी है मांग सितारों के नूर से, सजने लगी है हम्म, मांग सितारों के नूर से, लगता है अब नसीब का सूरज निकल गया। लगता है अब नसीब का हाँ, सूरज निकल गया। मौसम की तरह देख लो वो भी बदल गया, कुछ देर को सही मेरा दिल तो बहल गया। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। बहुत खूब। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत ही बहुत गहरे। शुक्रिया। और वो बस, डूब जाने वाले वो ऐसे ख्यालात जिनमें कुछ हादसात भी होते हैं, कुछ खुशियां भी जी, होती हैं, कुछ गम भी बहुत होते हैं। शुक्रिया। उन सबको समेट कर बहुत ही खूबसूरत अशार आपने पेश किए। बहुत शुक्रिया मोहतरमा नूर जमशेद पूरी साहिबा। तो मेरा ख्याल है कि अब तमाम मेहमान अपना कलाम भी पेश कर चुके हैं और अपने जज्बात का इजहार भी कर चुके हैं। तो हम प्रोग्राम को इख्तितामिया की तरफ लेके चलते हैं। तो मुल्तमिस हूँ मोहतरमा डॉक्टर निगत खुर्शीद साहिबा से कि वो दुआया कलमात अदा करें ताकि हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलें। जी डॉक्टर एक बात कहना साहिबा। चाहूंगी कि कराची में जो गुल प्लाजा में जो सान्या हुआ, उस पर भी एक जी प्रोग्राम अगर जी। तरतीब दिया जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। आपकी तजवीज़ उनके लिए भी दुआ मैं फरमाएं, पहुंचा दूंगी। जो जी जी शहीद बिल्कुल। शहीदान की। बिल्कुल मैं पहुंचा दूंगी आपकी ये तजवीज़ भी। इंशाल्लाह कर लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। अल्लाह ताला इस सूरत फातिहा का सवाब इतबार साजिद की रूह को पहुंचाना आमीन और आमीन। हमारे आमीन। नाम आमीन। को ज्यादा के उनकी रूह को साले सवाब देना, उन्हें अपने जवार रहमत में जगह देना, उनकी सब खताओं को माफ कर देना। आमीन आमीन। वाक़ईन को सब्र और तहम्मुल की जज्बात देना ताकि वो इस सदमे आमीन से बाहर आ सके। ये सदमा हर इंसान की जिंदगी में आता है। अल्लाह हमें ज्यादा अच्छी जिंदगी दे, हमें अपने फराइज अदा करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह आमीन ताला उस वक्त तुम अपनी तरफ बुला जब हम अपने फराइज अदा कर चुके हों। आमीन। अल्लाह हम सब की जिंदगियों में बहुत सारे फराइज हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं जो तूने ही हमें सौंपी हैं। अल्लाह ताला तेरी ये दुनिया का रंगीनी है, तेरी दुनिया के घर है, तूने ही ये करिश्मा साजी की है, तूने ही इंसानों को जिंदगियां अता की हैं और जिंदगी की रौनकें और नेमतें अता की हैं। अल्लाह ताला तेरी दुनिया ही इतनी अच्छी है कि तेरी जन्नत क्या होगी। अल्लाह ताला ये दुनिया ही बेशक जैसी भी है तैसी भी है, अल्लाह ताला इस दुनिया को हम सब के लिए जन्नत बना दे, इस दुनिया में हम सब के लिए आसानियां दे दे, इस सब के लिए आमीन। खुशियां दे दे, आमीन ताकि हम शुक्र अदा करते रहें, ताकि हर लहजा तुझे याद करते रहें, तेरी नेमतों का शुक्र शुक्र अदा करें, तेरी आमीन इबादत गुजारी में वक्त गुजारें। और जो फराइज आमीन। तूने हमें अदा किए हैं, अता किए हैं, वो भी हम खुश उसलूबी से अदा करें, ताकि तू भी राजी रहे और जो हमारे इर्द गिर्द तूने अजीज प्यारे रिश्तेदार बनाए हैं, ये सब तेरी ही तरफ से हैं, उनको भी राजी रख सके। अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत दे, इतनी तौफीक अता फरमा कि हम अपने आप को दूसरों के मयार पर पूरा उतार सकें और तेरे मयार पर पूरा उतार सकें, क्योंकि पलट कर हमने तेरी ही तरफ आना है। तो अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमा।
ہمارے اندر نیکی کا جذبہ عطا فرما اور ہمارے اندر خوشیاں بھر دے تاکہ ہم خوش اسلوبی سے یہ زندگی گزار سکیں اور پھر تیری ہی طرف لوٹ کر آئیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی والی، رزق والی، فضل والی زندگی عطا فرما اور پوری زندگی عطا فرما۔ اللہ اد ادھوری زندگی سے ہمیں بچا، اے اللہ تعالیٰ اد ادھوری زندگی سے ہمیں بچا۔ اے اللہ تعالیٰ بے شک تیری طرف لوٹ کے آنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو دنیا میں تو نے ذمہ داریاں دی ہیں، خواہشیں دی ہیں، انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان آمین الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ جی بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا اور شرکت کرنے کا اور اس پروگرام کو رونق بخشنے کا اور اعتبار ساجد صاحب کے حوالے سے اپنے اپنے جذبات کے اظہار کا۔ تو اس کے ساتھ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، حافظ۔ شب بخیر، اپنا خیال رکھیے سب۔ اللہ حافظ۔ آمین آمین، صحت و سلامتی کے ساتھ ملے، آمین۔ آمین ثم آمین۔ شب بخیر۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔